السلام علیکم تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عرفان برکاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پاور آف عاشق رسول۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وسیلہ بعد از وصال۔ حالانکہ میں اس ٹاپک پر آج سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن ہمارے کچھ احباب نے کہا کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وسیلہ بعد از وصال کی روایت ہے، جس میں ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ نے اس کو ایک دعا تعلیم فرمائی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینا سکھایا گیا ہے، تو ہمارے کچھ احباب نے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ اس حدیث کی صحت کیسی ہے، اس حدیث کا ماننا کیسا ہے، یعنی اس حدیث سے ہم لوگ جو وسیلہ بعد از وصال ثابت کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے وسیلہ لیا جائے، اور یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیونکہ مخالفین کا اس پر اعتراض ہے اور مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی حدیث پر بات کریں گے۔ تو آئیے وہ حدیث کیا ہے سن لیتے ہیں۔ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں حدیث نمبر 1909 پر یہ حدیث لکھتے ہیں، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بیمار شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اسے مؤخر کر لو، یعنی کچھ انتظار کر لو، اور چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے اور پھر یوں دعا مانگے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس حاجت کے سلسلے میں، تو میری حاجت کو پورا کر دے۔ اے اللہ، ان کی سفارش میرے حق میں اور میری درخواست ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی یہ وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک دعا سکھائی، اور اس دعا کے جو الفاظ ہیں آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے اس کو اپنی ذات کا وسیلہ لینا سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میری ذات کا وسیلہ پیش کروں۔ تو پھر وسیلہ لینے کے لیے اس روایت سے زیادہ واضح، اس سے زیادہ اوپن اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس سند میں ہی امام حاکم نے 2 ترک کو جمع کیا ہے جو کہ حضرت شعبہ سے مل جاتے ہیں۔ اسی روایت کو دوسری سند سے امام حاکم نے حدیث نمبر 1180 پر لکھا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی روایت کو تیسری سند سے بھی امام حاکم نے حدیث نمبر 1929 پر لکھا ہے۔ اس کا اسکین بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اسی روایت کو چوتھی سند سے امام حاکم نے حدیث نمبر 1930 پر لکھا ہے۔ اس کا اسکین بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یعنی اس روایت کو امام حاکم نے 5 ترک سے نقل کیا ہے، جس میں سے 3 ترک حضرت شعبہ پر مل جاتے ہیں اور 2 ترک روح بن قاسم پر مل جاتے ہیں۔ پھر یہ دونوں سند جا کر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مل جاتی ہیں، جیسا کہ چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث نمبر 1929 میں ایک راوی ضعیف ہے، جسے میں نے ریڈ کلر سے دکھایا ہوا ہے، اور حدیث نمبر 1930 میں ایک راوی مجہول ہے۔ یہ دونوں سند ملا کر یوں بھی یہ روایت حسن ہو جاتی، لیکن خاص بات یہ ہے کہ حدیث نمبر 1909 اور حدیث نمبر 1180 بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے پیش آیا،
اور آپ کے سامنے آپ کی ذات کا وسیلہ لیا گیا، لیکن ہم تو وسیلہ آپ کے وصال کے بعد وسیلہ لینا سے منع کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کے جو راوی ہیں صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس حدیث سے وسیلہ بعد از وصال بھی سمجھا ہے، اور خود انہوں نے وسیلہ بعد از وصال کی ایک دوسرے شخص کو تعلیم بھی فرمائی ہے۔ دلیل ملاحظہ ہو، امام طبرانی اپنی کتاب معجم الکبیر میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 17 اور 18 پر حدیث لکھتے ہیں، ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی مرتبہ اپنی حاجت کے لیے آیا، لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہ دی۔ پھر وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے شکایت کی، تو انہوں نے کہا کہ وضو کا برتن لاؤ، پھر وضو کرو، پھر مسجد آؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اس طرح دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، تو میری حاجت کو پورا کر دے اے اللہ۔ یہ دعا سکھا کر پھر آپ نے فرمایا اس شخص سے کہ پھر اپنی حاجت کا ذکر کرو، یعنی تمہیں جو کچھ بھی چاہیے ہو اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کا ذکر کرو، پھر میرے ساتھ آؤ میں تمہارے ساتھ چلوں۔ تو اس آدمی نے ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے کہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ حضرت عثمان بن عفان یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو دربان نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے بٹھا دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس شخص سے پوچھا، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے بتا دیا، تو انہوں نے اس کی ضرورت کو پورا فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ اس سے پہلے میں نے تمہاری حاجت سنی ہی نہیں تھی، اور جب بھی کوئی حاجت ہو تو مجھ سے ذکر کر دینا۔ پھر وہ آدمی وہاں سے نکلا اور حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آ کر انہیں جزاک اللہ کہا، اور کہا کہ انہوں نے میری بات نہیں سنی تھی جب تک کہ آپ نے ان سے نہیں کہا تھا۔ یعنی اس شخص کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ حضرت عثمان بن حنیف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے ان سے سفارش کر دی ہے، اس لیے انہوں نے سن لیا، اس شخص کو یہ گمان ہوا۔ تو اس پر حضرت عثمان بن حنیف بولے، خدا کی قسم میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ میں نے ایک نابینا شخص کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی بینائی کے لیے شکایت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم صبر کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اور یہ میرے لیے سخت پریشانی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کے مقام پر جاؤ، وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر یوں دعا کرو۔ پھر عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم وہاں سے الگ نہ ہوئے تھے، نہ ہی زیادہ دیر ہوئی تھی کہ وہ شخص ایسا آیا جیسے اسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، یعنی اس کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ اس کا اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا ہے، یعنی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، اور یہ دعا تعلیم فرمائی ایک صحابی رسول نے ایک دوسرے شخص کو، اور تعلیم اس لیے فرمائی کیونکہ انہی صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ ایک نابینا شخص کو اس دعا کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے وہاں سے یہ دعا سیکھ لی اور یہ سمجھ لیا کہ جب بھی کسی کو کوئی سخت حاجت ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی گئی اسی دعا کو پڑھے۔ اس دعا کے ذریعے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنے لیے اس کی جو کچھ بھی حاجت ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا فرما دے گا۔ تو ان صحابی رسول نے یہ سمجھ لیا
کہ یہ دعا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بھی اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا۔ اس روایت کے سارے راوی بالکل ثقہ صدوق راوی ہیں اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، یعنی کہ اس روایت میں کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ کچھ جاہل لوگ اس روایت کے ایک راوی شبیب بن سعید پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ شبیب بن سعید یہ صحیح بخاری اور سنن نسائی کے راوی ہیں۔ اب پھر یہ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے شبیب بن سعید سے صرف وہی روایتیں صحیح بخاری میں نقل کی ہیں جو انہوں نے یونس سے لی ہیں اور شبیب سے ان کے بیٹے احمد نے لی ہیں۔ تو پھر یہ کہہ کر ان جاہلوں نے ایک اصول اپنی طرف سے گڑھ لیا کہ شبیب بن سعید کی صرف وہی روایتیں قبول ہوں گی جو انہوں نے یونس سے لی ہیں اور شبیب سے ان کے بیٹے نے لی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی اصول محدثین کے یہاں موجود نہیں ہے کہ شبیب کی صرف وہی روایت قبول ہوں گی جو انہوں نے یونس سے لی ہے، کیونکہ محدثین شبیب کی وہ روایتیں بھی قبول کرتے ہیں جو انہوں نے یونس کے علاوہ دوسرے کسی استاد سے لی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ شبیب کی صرف وہی روایتیں قبول ہوں گی جو سند امام بخاری نے لکھ دی ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوتا کہ جو بھی سند امام بخاری نے نہ لکھی ہو وہ ساری کی ساری سند ضعیف ہو جائیں گی۔ پھر المستدرک للحاکم جیسی کتاب کا کیا ہوتا؟ کیونکہ یہ پوری کی پوری جو کتاب لکھی گئی ہے وہ شیخین کی شرط پر لکھی گئی ہے، یعنی اس میں اکثر وہ حدیثیں ہیں جو امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہیں لیکن انہوں نے اس کا اخراج نہیں کیا، یعنی کہ اپنی کتاب میں ان حدیثوں کو درج نہیں کیا۔ تو اگر ہم یہ مان لیتے کہ جو سند امام بخاری نے لکھ دی ہے صرف اتنی ہی سند صحیح ہوتی ہے، باقی جو بھی سند کسی اور محدث کے ذریعے سے ملے گی وہ صحیح نہیں ہوگی، پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کی پوری مستدرک للحاکم ضعیف ہو گئی اور دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں جو امام بخاری سے الگ کسی سند سے لکھی گئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہو جائیں گی۔ تو یہ یاد رہے کہ محدثین کے یہاں ایسا کوئی بھی اصول نہیں ہے کہ جو سند امام بخاری نے نہ لکھی ہو وہ سند ضعیف ہو جائے گی، بلکہ شبیب بن سعید ایک ثقہ صدوق راوی ہیں، ان کے ثقہ صدوق ہونے کی کئی دلیل موجود ہیں کتابوں میں، اور خود ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام بخاری نے بھی ان کی حدیثیں اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ امام بخاری نے صرف شبیب کی وہ روایتیں درج کی ہیں جو یونس سے آتی ہیں، تو کیا محدثین کے وہاں وہ روایتیں بھی قبول ہیں جو یونس کے علاوہ آتی ہیں؟ تو جواب ہے ہاں، محدثین نے شبیب کی وہ روایتیں بھی قبول کی ہیں جو وہ یونس کے علاوہ کسی استاد سے لیتے ہیں۔ دلیل ملاحظہ ہو، امام طبرانی نے خود اپنی کتاب میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی کہ وہ حدیث جہاں پر شبیب موجود ہیں اور وہ یونس کے علاوہ دوسرے استاد سے حدیث لے رہے ہیں، امام طبرانی نے خود اپنی کتاب میں اسے صحیح کہا ہے، یعنی امام طبرانی کے نزدیک شبیب کی روایت یونس کے علاوہ بھی صحیح ہیں، قبول ہیں۔ حوالہ معجم الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ ابن حجر ہیثمی نے بھی امام بہقی کے حوالے سے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حوالہ حاشیہ علی الاذاع صفحہ نمبر 500، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام منذری نے بھی امام طبرانی کے حوالے سے اسے صحیح کہا ہے۔ حوالہ الترغیب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام سمہودی نے بھی اس سے احتجاج کے طور پر اس کو صحیح مانا ہے۔ حوالہ وفاء الوفا للسمودی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 69، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور بھی دوسرے کئی محدثین ہیں جنہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ محدثین کے نزدیک شبیب کی روایتیں یونس کے علاوہ بھی صحیح ہیں، قبول ہیں۔ اب اس کے بعد میں اس روایت کے صحیح ہونے پر ایک ایسی دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے بعد اس روایت کے انکار کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں بچے گی۔ کوفہ کے رہنے والے ایک بہت بڑے محدث ابو عبد الرحمن عبد الملک بن حیان کے سامنے ایک مریض نے اس حدیث کو پریکٹس کر کے دیکھا، یعنی کہ جو کچھ اس حدیث میں بتایا گیا ہے اس مریض نے ویسا ہی کر کے دیکھا اور وہ مریض فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اس کی دلیل بھی ملاحظہ ہو، امام ابن ابی دنیا اپنی کتاب مجاب الدعوات صفحہ نمبر 136 پر لکھتے ہیں، ایک شخص
عبد الملک بن حیان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا پیٹ دیکھا، یعنی چیک اپ کیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا بیماری ہے؟ انہوں نے کہا دبیلا، یہ پیٹ کی ایک قسم کی بیماری کا نام ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے لا حول ولا قوت پڑھا، پھر کہا اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، پھر وہی دعا پڑھی جو اوپر حدیث میں سکھائی گئی ہے، اور یہ دعا اس نے 3 بار پڑھی۔ پھر سے عبد الملک بن حیان کے پاس آیا اور انہوں نے اس کا پیٹ پھر سے چیک کیا تو کہا تمہیں جو بیماری تھی اس سے تمہیں شفا مل گئی ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، یعنی محدثین اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس حدیث کو پریکٹس کر کے دیکھا گیا ہے اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ محدثین کے دور میں بھی جس مریض نے اس حدیث کو پریکٹس کر کے دیکھا وہ بھی فوراً ٹھیک ہو گیا، اور اس بات کی گواہی بڑے بڑے محدثین دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ امام ابن ابی دنیا نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں امام ابن ابی دنیا کہ اس طرح سے دعائیں کرنا یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ جائز عمل ہے، اور یہ اسی حدیث سے ثابت ہے جو ہم نے اوپر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اب محدثین کی اتنی گواہیوں کے بعد بھی جب محدثین یہ بتا دیں کہ ہم نے اس کو پریکٹس کر کے دیکھ لیا ہے اور ہم نے اس کو صحیح پایا، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے جیسا اس میں بتایا گیا ہے اسی طرح سے یہ دعا اثر کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے اسی طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جب محدثین پریکٹس خود کر کے دیکھ لیں، وہ تصدیق بھی کر دیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ یہ روایت ضعیف ہے یا اس طرح سے دعا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ایسا کہنے والا کوئی شخص بہت بڑا جاہل ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔